جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، حق کو تلاش کرنا اور حق کو اپنی زندگی میں اپنانا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ایک انسان کا فرض ہے، کرتویہ ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ حق کو تلاش کرے۔ اب وہ لاجک ہماری عقلی طور پر دماغ میں اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی نص قطعی ہے، اللہ کے کلام کے اندر وہ بات موجود ہے یا احادیث نبوی کے اندر وہ بات موجود ہے، تو ہمیں چاروں ناچار اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اگر ہم مومن ہیں تو۔ یہ موضوع میں نے اس لیے اٹھایا کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طریقے کی من گھڑت روایتیں لوگ پیش کر رہے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، خصوصاً ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو دین سے روشناس نہیں ہے یا دینی معلومات یا اس کی کمپٹیشن اتنی نہیں ہے، تو وہ سن سنائی بات کو آگے بھیج دیتا ہے اور اس کو ثواب سمجھتا ہے، اور پھر اس کو جو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنا چالو کر دیتے ہیں، بھیڑ کی چال چلنے لگتے ہیں۔ اور ایسے اس قسم کے کافی میسیج آپ نے دیکھے ہوں گے کہ چاند آج خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا، آج حضرت فاطمہ کا جنم دن ہے، آج دیکھو وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، یعنی مختلف قسم کے میسیجز آپ دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، جبکہ اس کی کوئی تحقیق نہیں۔ اور اس طریقے کی بیہودہ قسم کی باتیں بھیجنا معاذ اللہ شریعت کے اندر ایک ترمیم کرنا ہے، شریعت میں سمجھو مداخلت کرنا ہے، انٹرفائر کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی بات کو گھڑا تو وہ مردود ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، نئی بات کو گھڑنا اور اس کو دین سمجھنا، یہی بدعت کہلائے گی۔ بدعت کی یہی تعریف ہے، نئی چیز کو اسٹیبلش کرنا اور اس کو ثواب سمجھ کر کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر مکمل ہو چکا، اور آپ نے ہر چیز کو کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ چیزیں بتا دی۔ اب حدیثیں کئی پرکار کی ہے، کئی اس کی حدیث کی کیٹیگریز ہے، لیکن جو حدیث مرفوع ہے یا جو حدیث متواتر ہے، مشہور ہے، اسناد کے حساب سے، اسماء رجال کے حساب سے وہ بالکل قوی ہے، تو اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا۔ نہیں تو احادیث کی لوگوں نے کئی قسمیں بنا دی، احادیث بھی موضوعات میں شامل ہو گئی، یعنی من گھڑت چیزوں میں ہو گئی۔ اور باقی ہمارے حضرات تو کیا ہے کہ ہوٹلوں پہ بیٹھے بیٹھے خود بخود ہینڈ ٹو ہینڈ حدیث بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی تو ایسا کہا نا، حدیث میں تو بھی ایسا ہے نا، معاذ اللہ، جبکہ حدیث کا اس سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے جھوٹی حدیث میری طرف نسبت کی، جو بات میں نے نہیں بتائی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی بڑی وعید آئی ہے، آپ بات بات کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا وہ حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی تحقیق کس حساب کی ہے؟ آپ کون سے محقق ہو؟ آپ کا کتنا وسیع مطالعہ ہے؟ کتنی آپ کی گہری اسٹڈی ہے؟ کتنا آپ نے شریعت کا ادھین کر رکھا ہے؟ کیا شریعت کے مسائل سے آپ واقف ہو؟ کیا آپ کوئی اسلامی اسکالرس کہلاتے ہو؟ آپ ہر بات کے اوپر حدیث پیش کر دیتے ہو، اپنی طرف سے بنا دیتے ہو، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لو اللہ کے نبی کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے؟ ہاں، بچنا چاہیے دوستو، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بات کو حدیث بتا دیا جاتا ہے، ہر بات کو حضرت علی کا قول بتا دیا جاتا ہے، ہر من گھڑت میسیج جو اسلام کی چھوی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہیں،
انہوں نے من گھڑت کچھ چیزیں گڑھ دی اور اس کی نسبت علی کی طرف کر دی یا ہمارے نبی آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، اور پھر وہ آگے ان کا ٹائٹل دے کے اور پھر آگے اپنی طرف سے بات کہہ دیتے ہیں تاکہ دین کے اندر خلف شار پیدا ہو جائے، دین پیور نہ رہے۔ پیور دودھ تو آپ کو بھینس کے نیچے ملتا ہے، گوالیے کے پاس نہیں ملے گا۔ تو پیور دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو نص قطعی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں وحی کے تھرو بتایا، وہی پیور دین ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، تو تحقیق کر لیا کرو ہر بات کی، اور جو جید عالم ہے اس سے پوچھ لیا کرو۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے کئی مقرر حضرات جو حلیہ ایسا بنا لیتے ہیں، بظاہر حلیے پہ انسان مار کھا جاتا ہے۔ ہرنی کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مار کھا لی؟ ہرنی نے کہا کہ جو مجھے شکار کرنے کے لیے آیا تھا اس نے وائٹ ہی وائٹ پہن رکھا تھا، سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے بھروسہ کر لیا کہ یہ شخص میرا شکار نہیں کرے گا، اور اس نے مجھ کے اوپر گولی چلا لی۔ تو حلیے پہ مت جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ لمبی داڑھی، وائٹ کپڑے، گلے میں رومال، اوپر امامہ باندھا ہوا، ہاتھ میں ڈنڈا یا ہاتھ میں تسبیح، ایموشنل ہو کر وہ بیان کر رہا ہے، رو رو کے بیان کر رہا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا شریعت سے دور دور تک کا واسطہ نہیں، کوئی جس کے بارے میں مشہور روایات نہیں، کوئی ٹھوس اس کا ریفرنسز نہیں، کوئی ارجومنٹ نہیں، کوئی دلائل اور کوئی برہین نہیں، بلکہ وہ قصے اور کہانیاں بیان کر رہا ہے، افسانے بیان کر رہا ہے۔ دین کو، شریعت مطہرہ کو لوگوں نے ایک اسٹوری کی کتاب سمجھ لی کہ وہ اپنی طرف سے اسٹوریاں بنا بنا کر کسی بھی بزرگ شخصیت کے بارے میں، کسی بھی بگ پرسنالٹی کے بارے میں لوگ بڑا چڑھا کر کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے آدھا دین تو کرامتوں کے اوپر کھڑا کر رکھا ہے، کرامت کا جو امپیریلزم جو ہے اس کے اوپر ہم نے کھڑا کر رکھا ہے۔ دوستو، اسلام کا بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ توحید ہے، خدا پرستی ہے، شرک اور بدعت سے بچنے کا نام ہی دین برحق ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ کتنے اتنے مقرر ہیں، گنتی کے ہوں گے، جو توحید کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سے آپ کو روشناس کراتے ہیں، دین محمدی آپ کے سامنے پروستے ہیں، صراط مستقیم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور کتنے علماء کرام، کتنے مقررین حضرات، کتنے خطیبین حضرات جو صرف اور صرف واہواہی حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، چلا چلا کے اسٹیج پہ اچھل اچھل کے کود کود کے بیان کرتے ہیں، صرف اپنے پاپولر ہونے کے لیے اور صرف واہواہی حاصل کرنے کے لیے جھوٹے قصے، جھوٹے افسانے، جھوٹی اسٹوریز، جھوٹی داستانیں بزرگان دین کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ آپ پکارتے رہتے ہو۔ پبلک کی واہواہی کے لیے اس طریقے کی تشہیر حاصل کرنا، اس طریقے کا پاپولر بننا، دوستو اللہ کے گھر ایسے مقررین کی سخت پکڑ ہے۔ ہاں، دنیاوی باتیں آپ کہو تو اس میں کچھ ملا کے، کچھ بڑھا کے، کچھ تعریف کر کے، کچھ کم و بیش کر کے، کچھ اس میں نصیب و فراز پیدا کر کے آپ بیان کر سکتے ہو۔ اگر آپ پولیٹیشین ہو یا کوئی آپ اسٹوری دنیا کی بیان کر رہے ہو تو آپ بیان کر سکتے ہو، لیکن جھوٹ بولنے میں وہ بھی آپ شامل ہو جاؤ گے، اور جھوٹ بولنا ہی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن بہرحال انٹرٹینمنٹ کے لیے، دل لگی کے لیے آپ نے کوئی بات کہہ دی دنیاوی لین سے، تو وہ تو چلو معاف ہے، اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن دین اسٹوریوں میں نہیں رکھا ہے، دین داستانوں میں نہیں رکھا ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اگر آپ پکے موحد بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ جو محقق عالم ہے، جو صحیح بات کہتا ہے، آپ کو توحید سکھاتا ہے، اللہ سے آپ کا رب جوڑتا ہے، آپ کا میکنزم رب وحد اللہ شریک سے جوڑتا ہے، جن کا آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ بندہ توحید سیکھ لے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لے، پیغمبر اعظم کی تعلیم سے روشناس ہو جائے۔ وہ عالم آپ کو کبھی بھی
اس طریقے کی بیہودہ قسم کی بکواس آپ کے سامنے نہیں کرے گا. وہ جو بھی دلیل دے گا قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر ہوگی، اس کے اسلوب اور طور طریقے کے اوپر ہوگی. تو دوستو دین کی بات جب بھی آپ کو میں پروف کے کہو، اور دنیاوی باتیں جو ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے، دل لگی کے لیے ہوتی ہے، ہنسنے ہنسانے کے لیے ہوتی ہے، وہ تو چلو ایک الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر پتہ نہیں دین کو بھی لوگوں نے تحریف کر دیا ہے، اس کے اندر بھی چینجنگ کر دی ہے، اسٹوریوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، اپنی من گھڑت اور اپنے فہم و ادراک کی وجہ سے اس میں کمی بیشی کر دی. دوستو دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.